محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک ذات پر بے حد و بے حساب درود و سلام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک وسیلہ سے سرکار کے والدین پر، ازواج مطہرات پر، سرکار کی آل پر، اولاد پر، عطرت پر، سرکار کی تمام امت پر، تمام صحابہ پر بے حد و بے حساب درود و سلام کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، سامعین و ناظرین، آج جمعۃ المبارک کا جو موضوع ہے حقوق العباد، قرآن کریم کی سورہ نساء کی آیت نمبر 36 تلاوت کی ہے خطبہ کے اندر۔ آج یہ موضوع اس لیے چنا ہے کہ اللہ رب العالمین کے حقوق کے ساتھ ساتھ حقوق العباد جو ہیں وہ بھی مسلمانوں پر فرض ہیں۔ حقوق العباد کیا ہیں؟ جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، اسی طرح حقوق العباد بندوں کے حقوق فرض ہیں۔ کیا ہیں؟ بندوں کے حقوق جو ہیں وہ کیا ہیں؟ فرض ہے، فرض ہیں، یہ یاد کر لیں۔ تو یہ جو فرائض ہیں ہمارے، ہمیں اپنا احتساب کرنا ہے۔ ہم نے اپنے اعمال میں، افعال میں، افکار میں، اقوال میں اور اپنے جتنے بھی خیالات ہیں ان میں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم اللہ کے حقوق ادا کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ جو بندوں کے حقوق اس نے ہم پر فرض کیے ہیں کیا ہم وہ بھی ادا کر رہے ہیں یا نہیں۔ اگر تو اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے مستحق ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے انعامات کے مستحق ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی جنت کے مستحق ہوں گے۔ اگر حقوق اللہ ادا کر رہے ہیں اور حقوق العباد جو ہیں ان کی طرف توجہ نہیں ہے، اور آج اس زمانے میں یہی ہو رہا ہے۔ پہلے تو یہ ہے کہ حقوق اللہ کی طرف کوئی نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، ان کی خبر ہی نہیں ہے، اور بعد میں حقوق العباد جو ہیں ان کی طرف تو بالکل توجہ نہیں۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو توجہ دلوانے کے لیے اور یہ بات سمجھانے کے لیے وَاعْبُدُوا اللَّهَ سورہ نساء آیت نمبر 36 پارہ نمبر 5 اس میں فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو۔ کیا کرو؟ اللہ کو وحدہ لا شریک مانو۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ اللہ کی عبادت کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور والدین کے ساتھ کیا کرو؟ احسان کرو۔ والدین کا درجہ اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے فوراً بعد بیان فرمایا کہ میرے بعد سب سے زیادہ تم پر حق جو ہے وہ تمہارے والدین کا۔
ان کا ہے یہ آج ترتیب بیان کرتا ہوں انشاءاللہ۔ آج ترتیب جو ہے اس آیت مبارکہ میں اللہ نے بیان فرما دی۔ سب سے پہلے اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ نمبر 2 وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اور احسان کیا ہوتا ہے؟ احسان کا معنی ہوتا ہے بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی حوث کے، بغیر کسی نتیجے کے اتنا کچھ دے دینا کہ جو دینے والا ہے وہ خوشحال ہو جائے۔ سمجھ آ گئی ہے احسان کا معنی؟ ایسے سمجھاتا ہوں کہ کوئی بندہ، کوئی ملازم ہے کسی کا، وہ مثلاً 10,000 روپیہ مہینہ اس کی تنخواہ ہے، اور وہ مالک جو ہے مہینے کے بعد اس کو 10,000 روپیہ وہ تنخواہ دے دیتا ہے اور 5,000 روپیہ اضافی دیتا ہے کہ یہ میری طرف سے ایسے ہی، کیا ہے؟ ایسے ہی۔ تو جو وہ 5,000 ہے وہ کیا ہے؟ احسان ہے۔ کیا ہے؟ وہ مزدوری نہیں ہے، جو اضافی دینا ہے اجرت پر وہ احسان ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے والدین کے ساتھ احسان کا حکم کیوں فرمایا؟ کہ انسان کبھی بھی اپنے والدین کی جو مشقت ہے، جو زندگی میں انہوں نے ہمیں پالنے کے لیے، ہمیں زندہ رکھنے کے لیے، ہمیں اس مقام تک پہنچانے کے لیے جو مشقتیں انہوں نے اٹھائی ہیں، اس کا کوئی اجر، اس کا کوئی بدلہ اولاد لوٹا نہیں سکتی، بہت مشکل ہے۔ بہرحال اللہ نے حکم دیا ہے کہ بدلہ دینے کے باوجود تم نے والدین پر احسان کرنا ہے۔ وبالوالدین احسانا، والدین کے بعد وبذی القربی، اور جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری عمر لمبی ہو جائے، میرے رزق میں اضافہ ہو اور میری مصیبتیں اللہ تعالیٰ دور فرما دے، تو وہ کیا کرے؟ صلہ رحمی کرے۔ کیا کرے؟ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ قطع تعلق نہ کرے بلکہ صلہ رحمی کرے، ان کے ساتھ خیر خواہی کرے، ان کے کام آئے، اور اگر کوئی تعلق توڑنا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ تعلق جوڑنے کی کوشش کرے۔ اس کے بعد والیتامی، یتیم جو ہیں ان کا بھی بڑا حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ یتیم کے سر پہ شفقت سے، پیار سے ہاتھ رکھتا ہے تو اس کے سر کے جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں اتنی ہی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں، اور اللہ رب العالمین اس پر اپنی بے حساب رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ والمساکین، اور جو مسکین لوگ ہیں، جو نادار ہیں، ان کا بھی تم پر حق ہے کہ ان کا خیال رکھو، ان کے اخراجات کا، ان کے دنیاوی جو بھی معاملات ہیں اس میں ان کا ساتھ دو، ان کی مدد کرو تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ وجار ذی القربی، اور جو تمہارے ہمسائے ہیں، ہمسایوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے احکام بیان فرمائے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ ہو سکتا ہے اللہ پاک ہمسایوں کو وراثت میں بھی حقدار نہ بنا دے۔ اندازہ کریں کہ کتنے حقوق ہیں ہمسایوں کو۔ زمانہ جاہلیت میں ہمسائے جو تھے ایک دوسرے کے دشمن ہوتے تھے، اور ہر ہمسایہ ایک دوسرے کو وہ تکلیف اور ضرر
نقصان پہنچانے کے چکر میں رہتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اس کلچر کو ختم کیا، فرمایا کہ جو تمہارا ہمسایہ ہے اس کی جان، اس کا مال اور اس کی عزت وہ تمہاری عزت ہے، اسی طرح اس کا خیال رکھو کہ جس طرح تم اپنے گھر کا خیال رکھتے ہو۔ تو اس کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے انعام ہے۔ محبوب علیہ السلام نے یہ قرآن پاک کی تشریح فرمائی، جتنی بھی احادیث مبارکہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تفسیر ہے قرآن کریم۔ وجار الجنوب، اور جو ساتھی ہے، جہاں پہ مثلا کام کرتے ہیں آپ، جو آپ کا ساتھی ہے اس کا بھی حق ہے، اس کی کوئی چیز پڑی ہے تو اس کو سنبھال لیں، اس کو تکلیف نہ دیں، اس کی غیبت نہ کریں، اس کے خلاف باتیں نہ کریں۔ تو یہ جو معاشرہ ہے پیار اور محبت سے اور ایک دوسرے کی خیر خواہی سے معاشرہ خوبصورت بنتا ہے، اس کے دل میں بھی تمہاری محبت آ جائے گی۔ اگر تم اس کی غیبت کرو گے، برائیاں کرو گے، تو اس کے دل میں بھی تمہاری نفرت آئے گی۔ یہ انسان جو ہے یہ فطری طور پر ری ایکشن جو ہے، ایکشن اور ری ایکشن اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ کوئی بھی ایکشن ہوتا ہے تو اس کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے۔ تو اس لیے برائیوں سے بچیں اور اپنے جو ساتھی ہیں، ہمسائے ہیں، قریبی دوست ہیں یا ساتھ کام کرنے والے ہیں، ان کا بھی خیال رکھیں کہ ان کو کوئی آپ کی وجہ سے کوئی تکلیف یا ان کا کوئی نقصان نہ ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، یہ حقوق جو ہیں، حقوق العباد، یہ بڑے اہم ہیں۔ ان کو ادا کرنا اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ حکم ہے کہ یہ ہم پر، مسلمانوں پر یہ تمام چیزیں فرض ہیں۔ کیا ہے؟ پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے کہ جس طرح روزہ فرض ہے، نماز فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح یہ حقوق العباد بھی ہم سب پر فرض ہیں۔ اگر ہم ان کی طرف توجہ نہیں دیں گے، اگر یہ ادا نہیں کریں گے تو ہم گناہ گار ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں سخت اس کا حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے گا۔ سنت